جو دعا اور بندگی کے ساتھ، خدا کی پرستش کے ساتھ، خدا کی عبادت کے ساتھ اور روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرتے ہوئے نئے سال میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ اعزاز صرف اور صرف ان ایماندار مسیحوں کا ہے، سب مسیحوں کا نہیں کہہ رہا، صرف ان ایماندار مسیحوں کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے اسمانی خداوند، میں تیرے مقدس نام کا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، تیرے ہی نام کو مبارک کہتا اور تیری تمجید کرتا ہوں۔ تو اس لائق ہے ہم اور تمجید اور شکر گزاری صرف اور صرف ہمارے خداوند کی ہے۔ اے خداوند، ہم اس نئے سال کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس میں ہم داخل ہوئے۔ 2022 میں تیرے ان تمام برکات کو، تیرے کلام کو لے کر ہم اس نئے سال میں داخل ہوتے ہیں۔ اے خداوند، تو ہمیں نئے سال کی برکات عطا کرے، روحانی، دنیاوی اور ذہنی اور معاشرتی تمام برکات سے تو ہمیں بھر دے۔ آج کے کلام کا وسیلہ سے تو ہم کلام کو ہم سے بول، ہم سے باتیں کر، جو کلام تو نے دیا اے خداوند اس کو بیان کرنے کا فضل دے، تاکہ جو کچھ کہوں اور بولوں تیرے فضل سے، تیرے روح کی ہدایت سے کہوں۔ تو ہمیں اپنے کلام کو سکھا، سمجھا اور بتا، تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں اور تو ہمیں سمجھنے والا دل عطا کرے۔ اے خداوند، سارا جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح کو ملے، میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تیرے نام کی تمجید اور تیرے ہی نام کو جلال کرے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ جب ہم دعا کے ساتھ نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تجھ میں سے ایک نسل نکالوں گا، تجھ میں سے قومیں نکالوں گا، پھر اسحاق کے ساتھ وعدہ کیا، یعقوب کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہیں اس نئے ملک میں لے کر جاؤں گا جہاں پر بہت فصلیں ہوتی ہیں، بہت پھل ہوتے ہیں اور بہت زرخیز زمین ہے، اور تو خوشحال زندگی بسر کرے گا۔ اور جب استثنا کی کتاب میں خدا قدوس ابوالفاج مقدس موسیٰ کو یہ ارشادات کر رہے تھے کہ جب تم اس ملک میں داخل ہونا تو وہ ملک کیسا ہوگا اور تمہیں کیا کرنا ہوگا، وہ نیا ملک ہوگا، تمہارے لیے سب کچھ نیا ہوگا اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو، جو میں نے تمہیں اپنے آئین اور دستور سکھائے ہیں، بڑے دل سے، بڑی جان سے، بڑی روح سے، پوری عقل اور طاقت کے ساتھ اس پر تم عمل کرو گے تو میں تمہیں بہت سی برکات سے نوازوں گا۔ میں جس ملک میں تم کو لے کر جا رہا ہوں وہ ملک مصر کی طرح نہیں ہے۔ مصر میں زمین تھی، تم آسانی کے ساتھ کھیت کو تیار کر لیتے تھے اور پول سے رگاڑیاں بنا کر ان میں بیج اور سبزیاں اگا لیتے تھے، اور وہاں پر نہر تھی، دریا تھا اور پانی وہاں ملتا تھا۔ لیکن جس ملک میں میں تم کو لے کر جا رہا ہوں
وہ ایسا ملک نہیں ہے، وہ پہاڑی ملک ہے، وہ دریا نہیں ہے، وہ چشمے نہیں ہے. وہاں پر میں آسمان سے بارش وقت پر بھیجوں گا اور اس بارش سے زمین سیراب ہوگی. میرے عزیزو، یہ باتیں خدا قدوس و بالفاج نے موسیٰ کو بتائی اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو آگاہ کی. ہم 11ویں آیت سے پڑھیں گے استثنا کی کتاب، اس کا 11 باب، اس کی 11ویں آیت. یہ یاد رکھنا، یہ برکت کا باب ہے. آج جس بات کو ہم دیکھیں گے کہ خداوند کی توجہ اپنی قوم، اپنے لوگوں کی طرف سال کی شروع سے سال کے آخر تک رہتی. آمین. توجہ، خداوند خدا ہماری طرف توجہ رہتا ہے، ہمیں وقت دیتا ہے، ہم پر غور و خوض کرتا ہے اور توجہ دیتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ چرچ میں آتے ہیں تو بعض لوگ توجہ کے ساتھ کلام نہیں سنتے، لیکن بعض لوگ توجہ کے ساتھ کلام سن لیتے ہیں. اسی طرح سے خدا سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک ہم پر توجہ رکھتا ہے. آمین. لیکن پھر بھی ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اس کی آنکھیں سال کی شروع سے لے کر سال کے آخر تک ہم پر لگی رہتی ہیں، تو بھی ہم اپنی آنکھیں خدا قدوس کی طرف نہیں اٹھاتے، اس سے نہیں اس کی بندگی کرتے. آج خدا بنی اسرائیل سے عہد کرتا ہے. آج 2 ملکوں کی ہم بات کریں گے. ایک ملک، وہ ملک جس میں خدا قدوس رب الفاج یہوہ خدا بنی اسرائیل کو لے کر جاتا ہے، اور دوسرا ملک جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے. اس نئے یروشلم میں اور نئے ملک میں وہ خداوند ہم کو لے کر جانا چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے، تو تب ہم اس ملک میں جا سکتے ہیں. یہ عہد ہے. یہ پڑھیے. لیکن جس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جانے کو ہو، وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے. وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے، اور بارش کے پانی سے سیراب ہوا کرتا ہے. بارش کے پانی سے سیراب ہوتا ہے. جیسے کوئٹہ کے گرد و نواح سے یہاں سے زوب تک آپ چلے جائیں، یہاں سے خزار تک آپ چلے جائیں، یہاں سے آپ چلے جائیں نصیر آباد تک آپ چلے جائیں. ایسا ہی ہے بھائی. ایگریکلچر لینڈ جس کا بھروسہ صرف اور صرف کس پر ہے؟ بارش پر ہے. اسی طور پر اسرائیل کا بھی بھروسہ اپنے زندہ خدا پر ہے کہ تم میری طرف متوجہ رہو گے تو بارش آتی رہے گی اور فصلیں وقت پر ہوتی رہیں گی. جی خاص شرط ہے. لیکن اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے. اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے. آج اس بات کو ہم دیکھیں، ہمارے ملک پر خداوند خدا کی توجہ ہے یا نہیں. آج ہم اس بات پر غور کریں، ہماری کلیسیا پر خدا کی توجہ ہے کہ نہیں. آج اس بات پر غور کریں کہ ہمارے خاندانوں کے اوپر، میرے خاندان کے اوپر خدا کی توجہ ہے یا نہیں. آج اس بات پر غور کریں کہ ذاتی طور پر، شخصی طور پر خدا کی توجہ مجھ پر ہے یا نہیں. اس پر ہم نے غور کرنا ہے. لیکن اس کی توجہ ہم پر رہتی ہے، چاہے ہم اس کی طرف توجہ کریں یا نہ کریں.
وہ ہماری طرف سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک وہ ہماری طرف متوجہ رہتا ہے. آمین. ہاں جی. اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں. سال کی شروع سے سال کے آخر تک خداوند خدا کی آنکھیں کس پر لگی ہوئی ہے؟ اس پر لگی رہتی ہیں. کس پر؟ اس ملک کس پر؟ پر. ملک کے اوپر لگی ہوئی ہے. آج ہم دیکھیں خداوند خدا کی آنکھیں اس ملک پاکستان پر لگی ہے کہ نہیں لگی؟ اگر لگی ہے تو ملک پاکستان کا ایک عام شخص کو خوشحال ہونا چاہیے. آمین. کیا اس کی آنکھیں ہماری کلیسیا کے اوپر لگی ہیں؟ اگر لگی ہے تو ہماری کلیسیاں روحانی طور پر مضبوط ہونی چاہیے. کیا خداوند خدا کی آنکھیں ہمارے خاندان کے اوپر لگی ہے؟ کیا ہمارے خاندان اسپرچل ہے یا خالی نامی ہے یا صرف باتوں ہی میں ہے؟ جیسے رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کی بات سے صرف باتوں پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہے. باتوں سے کوئی گلی باتی میں کیا بولتے ہیں گلی باتی میں بڑا ہاں کام کاج میں بڑا تو گلی باتی تو. اور یہی خداوند نے کہا کہ خاص صرف باتوں سے نہیں ہم پریئرز کرتے ہیں, ہم وہاں پر یہ کرتے ہیں, ہم ان خادموں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. اچھا کرتے خدا کا شکر ہے. تو کیا آپ کی زندگی کے اندر کیا محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی آنکھ آپ پر ہے؟ میری آنکھیں سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک اس ملک پر, خاندان پر, کلیسیا پر, شخص پر کیا ہے لگی رہتی ہے. جب اس کی آنکھیں لگی رہتی ہیں تو کیا میں نے بھی کبھی کوشش کی ہے کہ اپنی آنکھیں اس کی طرف اٹھاؤں؟ جیسے 121 زبور میں لکھا کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں. لیکن آج ہمیں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف نہیں اٹھانی, ہمیں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف اٹھانی. آمین. تاکہ اس کی آنکھیں سال کے شروع سے سال کے آخر تک ہم پر لگی رہے. جی. اور اگر تم میرے حکموں کو جو میں آج کے دن تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو. دل لگا کر. حکم کیسے؟ دل. جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تو دل لگا کر پڑھو. جب بچے مارکس دیتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے دل لگا کر پڑھا. اسی طرح ہمیں آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے خداوند اپنے خدا کے حکموں پر دل لگا کر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا. جی. دل لگا کر سنو. دل لگا کر سنو. اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو. خداوند اپنے خدا سے کیا رکھو؟ محبت رکھو. اور اپنے سارے دل, اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو. اپنے سارے دل, اپنی ساری جان سے اس کی کیا کرو؟ بات بندگی کی ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ بندگی کی. سارے دل سے, پوری روح سے, پوری جان سے, پوری عقل سے, پوری طاقت سے ہم کیا کریں؟ خداوند اپنے خدا کی بندگی کریں. تو پھر سال کے شروع سے سال کے آخر تک اس کی آنکھیں ہم پر لگی رہیں گی. ایک اور حوالہ ہے, میں زبانی آپ کو بتا دیتا ہوں. خروج کی کتاب 23 باب اس کی 24 آیت. جب تم اس ملک میں جاؤ تو اس کی یسیرتیں, ان کی ساری چیزوں کو, ان کے تمام ستونوں کو اور ان کے برجوں کو کیا کر دینا؟ ڈھا دینا, الٹ دینا. ان کے ستوں کو الٹ دینا اور فقط صرف خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. تو وہ تیرے روٹی اور پانی پر کیا دے گا؟ برکت دے گا.
तेरे शहर में बरकत ही बरकत होगी। तू आएगा और जाएगा तो क्या होगा? मुबारक। इस्तिस्ना 28 बाब में भी ये पूरी मुबारकबाद लिखी हुई है इसके अंदर, बरकतें। तो तुम्हारे मुल्क में कोई इसकात न होगा, कोई भान न होगी, दुश्मन तुम्हारे करीब आने नहीं पाएगा। इसी 28 में लिखा है, एक तरफ से आएगा तो 7 तरफ से दुश्मन भागेगा। जिस चीज को हाथ तू लगाएगा उस पर तेरी बरकत ठहर जाएगी। वो तेरे दुश्मनों के पीछे जरूर को लगा देगा, तुझे कुछ करने की जरूरत ना होगी। बंदगी क्या करना है? हमने बंदगी करनी है, इबादत करनी है पूरे दिल और जान के साथ। ना सिर्फ हमने बंदगी करनी है, आगे जाकर हम देखें हमें हुक्म दिया 18वें आयत को पढ़िएगा। फिर बच्चों के लिए हुक्म, नस्लों के लिए हुक्म। जी, इसलिए मेरी बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना। तुम मेरी इन बातों को अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना। माइक जरा करीब कर लें, रिकॉर्डिंग हो रही है। जी, तुम इन बातों को अपने दिल में और अपनी जान में क्या रखना? महफूज रखना। हालेलुया, ये हुक्म है। लेकिन आज हम कुछ और चीजें महफूज करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो तो इस्राएल को मुल्क का नाम और वादा की सरजमीन में लेकर जाना था, लेकिन आज मुझे और आपको आसमान की बादशाही में जाना है, नए यरूशलेम में जाना है, नए मुल्क में जाना है। और वो नया मुल्क, नया यरूशलेम है जो आसमान पर है, जो किस तरह से रास्ता है? दुल्हन की मान इधर रास्ता है और नीचे उतर आया है। और आगे जाकर हम देखेंगे, हम उसके साथ सुकूनत करेंगे अगर हम इस कलाम को, इन अहकाम को अपने दिल में क्या रखते हैं? महफूज रखते हैं, अपनी जान में महफूज रखते हैं। आमीन। तो फिर खुदा क्या के साल से लेकर साल के आखिर तक हम पर लगे। जी, इसलिए मेरी बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना। निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना। और वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानिंद, वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानिंद हो, हाथ पर हो ताकि तुम्हें याद रहे, पेशानी पर हो तुमको ये कलाम क्या रहे? याद रहे। जी, और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना, अपने लड़कों को सिखाना। और तू घर बैठे राह चलते और लेटते लेटते और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया कर। और आप ये देखते हैं, ये गैर कौम ये कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपना कलाम अपने सीने से लगाए हुए अपनी दर्शगाह की तरफ जा रहे हैं। 40-50 हमारे अतवार को भी संडे स्कूल में नहीं आते, छोटा संडे स्कूल में नहीं जाना। मैंने अपनी जिंदगी के 13 साल संडे स्कूल चलाने में किए, लेकिन तादाद मामूली। यही बात है कि हमारे जो नई नस्ल है वो रूहानी तौर पर वो पीछे रह गई, स्पिरिचुअली डाउन हो गई है, इसलिए कि उन्होंने इस कलाम को अपने जान के अंदर महफूज नहीं किया, बंदगी सही नहीं की, अपने लड़कों की बच्चों की तरबियत नहीं की। माँ बाप ने उठते बैठते चलते फिरते उनको पढ़ाया नहीं, उनको आयतें नहीं सिखाई। हालेलुया। तो हम इस बात को देखते हैं कि हमें अपने बच्चों को तरबियत करना है ताकि हमारे बच्चे, हमारी नस्लें आने वाले सालों के अंदर
اس بات کا یقین اپنے دل میں رکھیں کہ سال سے شروع سے لے کر سال کے آخر تک خداوند ہماری طرف متوجہ رہے گا اور ہم خداوند کی طرف اپنی توجہ قائم رکھیں گے. وہ بچے یہ یاد رکھیں گے کہ خداوند خدا سال کی شروع سے لے کر سال کے آخر تک اپنی آنکھیں ہم پر کھلی رکھے گا. کلام میں لکھا ہے نا کہ اس کی آنکھیں تمام دنیا پر سحر کرتی ہیں, دیکھتی ہیں. پچھلے اتوار جو ہم نے پیغام سنا تھا زکریا میں 3 باب میں اس کی 23ویں آیت میں ہم نے اس بات کو دیکھا تھا کہ وہ شاخ ہے, ایک پتھر ہے, اس کے پتھر کے اوپر 7 آنکھیں کندان ہیں. مکاشفہ میں بھی دیکھا ہم نے کہ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں ہیں. اور یہ آنکھیں شروع سے لے کر آخر تک جو ہے ہماری نگہبانی کرتی ہیں, ہماری مدد کرتی ہیں, ہمارے ساتھ رہتی ہے, ہر آفت سے ہر مشکل سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے. وقت کو بارش ہوگی, کلام میں لکھا ہے تاکہ تم وقت پر اپنا غلہ اٹھاؤ, اجناس اٹھاؤ, وقت پر اپنی مہک اٹھاؤ, وقت پر ساری فصلیں اٹھاؤ اور خوب خوشحال رہنا. اور اتنی گھاس ہوگی چلنے کے لیے, تمہارے جانوروں کے لیے لائف سٹاک کتنا زیادہ ہوگا کہ کھانے کا گوشت تمہارے لیے بہت ہوگا, ہر ایک چیز کھانے کو ہوگی. جب تم خوشحال ہو تو پھر خدا اپنے خدا کو بھول نہ جانا, ورنہ وہ تم کو کیا کر دے گا, فنا کر دے گا. 20 آیت پڑھیں. اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا, گھر کی چوکھٹوں پر, گھر کے پھاٹکوں پر لکھنا, تاکہ جب تک زمین پر آسمان کا سایہ, جب تک, یہ خاص بات ہے, جب تک زمین پر آسمان کا سایہ ہے, تمہاری اور تمہاری اولاد کی عمر, تمہاری اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہوگی. اس ملک میں دراز ہوگی. کتنے وعدے ہیں خدا کے, اسی کتنے پھر رہے ہیں, لا انتہا وعدے. ہم تو مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن خدا کہتا ہے کہ میری کیا کر بندگی, میری کیا کر عبادت, اور یہ کلام تمہارے جان کے اندر کیا ہو جائے, محفوظ ہو جائے. ہاللویا. کتنا بڑا وعدہ ہے. جب تک آسمان کا سایہ اس زمین پر پڑتا رہے گا تو اس وقت تک تمہاری عمر اور تمہاری اولاد کی عمر کیا رہے گی, دراز رہے گی. عمر کی دراز کی برکت, کھانے پینے کی برکتیں, بارشوں کی برکتیں, گوشت کی برکتیں, فصلوں اور پھلوں کی برکتیں. وہاں پر اسرائیل میں لا انتہا پھل ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ نے کہا کہ وہاں سے کو پھل لے کر آنا, تو وہ انگور کے ایک گچھا لے کر آئے. تو کس پر لے کر آئے تھے؟ ایک کندھوں کو بانس رکھا ہوا تھا اور اس گچھے کو 2 آدمیوں میں اٹھایا ہوا تھا, اور اس کا نام کیا ہے جو ہمارے کوئٹہ میں کہتے ہیں, سندر خان. تو جو کوئٹہ میں ہمارے ایگریکلچر ریسرچ میں جب اس انگور کے اوپر تھا تو ایک ذکر میں نے بائبل سے دیا تھا, اور پھر ریسرچ جب کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ چھوٹا خربوزہ ہوتا ہے, اس کے معنی تو اس کا ایک دانہ ہوتا ہے, اور جب دعوت میں ہوتا ہے تو اس کے پھانکے کر کے انگور کے دانے کی پیش. کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر جناز کثرت کے ساتھ ہوگی, وہاں پر تیل کثرت کے ساتھ ہوگا, یعنی زیتون کا تیل, اور وہاں مہک کثرت کے ساتھ ہوگی. آمین. یہ خداوند ہمیں برکت دے گا. کب؟ جب ہم اس کی بندگی کریں. اب نئے عہد کے اندر ہم چلیں. نئے عہد کے اندر
جو خدا ان کا شاگرد ہے اس کا دوسرا خط جو اس نے لکھا، اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت پڑھیں گے اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ ہم آگے نکلیں گے. ہاں جی، ہماری زندگی کے اندر اگر آپ 4 آیت پڑھ لیں تو زیادہ اچھا مناسب ہوگا. پڑھیں 4. پہلے باب کی 4 آیت. پہلے باب کی 4 آیت، دوسرا پترس پہلا باب اس کی 4 آیت. جی. جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، جس کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. وہ ہمیں ذات الہی میں شریک کرتا ہے. جب اس نے ہمیں اپنی ذات میں شریک کر دیا ہے تو پھر اس نے ہمیں حکم دیا ہے 6 آیت میں کہ یہ کام ہماری زندگی میں ہو تاکہ ہم مسیح کی پہچان تک پہنچے. کس کی پہچان تک؟ مسیح کی پہچان تک پہنچے، تاکہ خدا یسوع مسیح کی آنکھیں ہم پر لگی رہیں. وہ کون سی باتیں چاہیے؟ بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور کمال کوشش کرنی ہے. کوشش کیا کرنی ہے؟ کوشش. اور کوشش بھی کیسی؟ کمال کی کوشش. جیسا ہم کہتے ہیں میں بڑا کمال کر دیا ہے، کمال کی کوشش ہم نے کرنی ہے. کمال کی کوشش کر کے کیا کرے؟ اپنے ایمان پر نیکی، اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور پرہیزگاری پر کیا؟ صبر، اور صبر پر دینداری. صبر پر دینداری. دین میں قائم رہے کمال طور پر. ہاں جی، دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھائیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پر کیا بڑھائیں؟ محبت بڑھائیں. اگر یہ چیزیں تم میں نہ ہو، اگر یہ باتیں تم میں موجود ہے اور بھی زیادہ ہوتی جائیں تم کو ہمارے خدا یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گے. مدد کریں گی یہ چیز اس کی پہچان میں. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں. آج ہم یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں. آپ یسوع مسیح کو جانتے ہیں. آج ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں. لیکن کیا یہ باتیں ان کی زندگی میں ہیں؟ آج ہم ایک بات کریں کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم کو جانتے ہیں؟ سب کہیں گے ہاں جانتے ہیں. کیا آپ وزیر اعظم پاکستان کو پہچانتے ہیں؟ سب کیا کہیں گے؟ پہچانتے تو ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن ہوا میں، کس میں؟ ٹی وی میں، خبروں میں، اخبار میں. جاننا اور پہچاننا وہ ہے جو آپ اس کے کلوز ہیں. کیا ہے؟ آپ اس کے کلوز ہے، اس کی پہچان میں کلوز ہے. اس کی آنکھیں آپ پر لگی ہیں، اس کی آنکھیں اور آپ کی آنکھوں کے اندر جو ایک خاص تعلق ہے وہ پہچان کا تعلق ہے. جب خدا کی آنکھیں اور آپ کی آنکھیں دونوں ملتی ہیں تو پھر جاننا ہوتا ہے، پھر پہچاننا ہوتا ہے. آمین، ہلیلویا. اور یہ ساری باتیں خدا یسوع کی پہچان اور اس کے جاننے میں بیکار اور بے پھل ہونے نہ دیں گی، بلکہ ہماری مدد کرے گی. کہاں؟ نئے یروشلم میں جانے کے لیے. کہاں؟ نئے یروشلم میں جانے کے لیے ہماری مدد ہوگی. آگے، اور جس میں یہ باتیں نہ ہو، اگر جس میں یہ باتیں نہ ہو، وہ اندھا ہے. دیکھیں وہ اندھا ہے اور خدا نظر ہے. اندھا بھی ہے اور اپنی نظریں بھی کیا کرتا ہے؟
कलाम से, दुआ से, चर्च से, खुदा के खुदाओं से चुराता है और कुता नजर और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। और आज जिस तरह मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा की तवज्जो, कलाम में हमने पढ़ा कि अगर तुम इन चीजों को छोड़ दोगे तो मैं तुमको उस मुल्क में क्या कर दूंगा, फना कर दूंगा। अगर हमने अपने गुनाहों से तौबा की है, बपतिस्मा लेकर निजात पाई है, रासबाज को तैयार कर लिया है, 2-3 साल रेगुलर चर्च जाते हैं, अतवारी चर्च। कौन से चर्च? अतवारी। मैंने ये नहीं टर्म सीखी पंजाब से, अतवारी चर्च भाई को। मैंने ये क्या होता है? मैंने तुम्हारा में और कोई काम नहीं है, सारा दिन अपनी दुनियादारी और हिसाब किताब और चक्र वक्र में पड़े रहते हैं, वो तुम्हारी योग करते हैं, वो खुदा की खिदमत नहीं करते, खुदा के कामों में मसरूफ नहीं रहते, वो खुदा नजर है, वो अपने गुनाहों के धुले जाने को भूले बैठे हुए हैं, वो बपतिस्मे को भूले हुए हैं, वो चर्च की रफाकत को भूले हुए हैं, वो रफाकतों को भूले हुए हैं। ऐसा का अंजाम बहुत बुरा है। वो कैसा है? वो अंधा है। आज आप अपनी कलीसिया में कितने अंधे दे सकते हैं? एक तो मैं भी अंधा हूं, लेकिन रूहानी अंधे, कितने रूहानी अंधे, कितने खुदा नजर, जिनके ऊपर खुदा की तवज्जो अब नहीं है, जिनके ऊपर खुदा की निगाह अब नहीं पड़ रही, क्योंकि उसने खुदा से अपनी आंखें चुरा ली। आगे बढ़े, खुदा हमें कहां ले जाना चाहता जी। बस है भाइयों, अपने बुलावे और अपनी बरगुज़ीदगी को साबित करने की आज इस बात की नए साल में जरूरत है कि हमारी तवज्जो खुदा की तरफ हो। उसकी तवज्जो तो है, हमारी तवज्जो खुदा की तरफ हो। हम अपने बुलाहट को, अपने बुलावे को क्या करें? साबित करें, साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, साबित करने की ज्यादा कोशिश करें कि मैं मसीह हूं, मैं दीनदार हूं, मेरे अंदर उल्फत है। हम खुदा नजर नहीं, हम अंधे नहीं, हम खुदा की राह पर चलने वाले हैं और हम उस बुजुर्गी को क्या, बरगुज़ीदगी को क्या करें? साबित करें। बरगुज़ीदगी किसको कहते हैं? जो अलहदा किया होता है। हालेलुया। ताकि हम उस नए यरूशलेम में, ताकि हम उस बादशाही में जाएं जहां मिस्र से खुदा ने निकाल कर उनको उस वादा की सरजमीन में ले जाकर इतनी बरकत से वादा, साल के शुरू से लेकर आखिर तक उसने वादा किया कि मेरी तवज्जो तुम पर रहेगी, मेरी आंखें तुम पर रहेंगी। लेकिन हम मसीही जो इस्राएल से अलग किए गए हैं, इनके लिए क्या है जी? क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इसमें से तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह मुनज्जी, बल्कि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह मुनज्जी की अब्दी बादशाही की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल दाखिल किए जाओ। आमीन। ये है नए इस्लाम में हम बड़ी इज्जत के साथ क्या होंगे? दाखिल किए जाएंगे। नए साल में इस बात की आप कमाने की कोशिश करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये कमाल कोशिश करने के लिए कौन कौन से इक़दामात मुझे और आप करने? पहले इक़दामात वही कि खुदा के कलाम को अपने दिल में, अपनी जान में क्या करें? महफूज करके बंदगी करें। पहली बात है। दूसरी बात, याकूब के खत में
ताबे रहे। क्या रहे? यीशु मसीह के ताबे रहे। याकूब का खत 4 बाब उसकी 8 आयत देखिए। खुदा के नजदीक जाओ, खुदा के नजदीक जाओ। इसे ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेना। जी, बस खुदा के ताबे हो जाओ, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाए। वो तुमसे भागे। अब इब्लीस के साथ रात और दिन हमारा मुकाबला है और वो उस वक्त तक जंग रहेगा जब तक खुदा इस इब्लीस को हथकड़े में बंद करके कुंजी नहीं लगाएगा। इसलिए हमें इस कलाम को अपने दिलों के अंदर महफूज रखकर उसकी बंदगी करनी है और खुदा की क्या रहना है? ताबे रहना है। और खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। शर्त है, जाओगे तो आएगा, नहीं जाओगे तो नहीं आएगा। आप उसकी तरफ तवज्जो करेंगे तो आपकी तरफ तवज्जो करेगा, लेकिन दुनिया के ऊपर उसकी तवज्जो रहती है, चाहे वो किसी दीन मजहब या किसी भी फिरके से उसका ताल्लुक, किसी मजहब से उसका ताल्लुक, चाहे वो खुदा को मानता है या नहीं मानता, उसका सूरज हर एक बार चमकता है, उसकी बारिश हर एक बार होती है, वो हर एक जानदार बात जानदार की हुई है, चाहे उसको किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो। खुदा को मानता है या नहीं मानता, वो अपनी मुट्ठी खोलता है, जानदार को मुहैया करता है। लेकिन मसीहों के लिए ये बात जरूरी है कि खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। अगर तुम जाओगे वो आएगा। ढूंढोगे तो, खटखटाओगे तो, मांगोगे तो दिया जाएगा। आमीन। अब वो आपके पास आया हुआ है, दरवाजे पर क्या कर रहा है? खटखटा रहा, तुम्हारे नजदीक है। अब खोल कर उसको अपने नजदीक कर लो, ये आपका काम है। ये किसी पादरी का, किसी भाई का काम नहीं है, किसी बिशप का काम नहीं है, किसी रफाकत का काम नहीं। जैसे भाई मोहम्मद का, किसी रफाकत रखो, बड़े मजबूत हो जाओगे। अच्छा, और जिन्हें ना रफाकत रखनी है ओदे नजदीक जाओ। मेरे साथ रफाकत रखोगे, 15 मिनट की, घंटे की प्रेयर होगी, उसके बाद असल में बाकी जो 23 घंटे रफाकत किसके साथ होनी चाहिए, किसके नजदीक होना चाहिए? यीशु मसीह के खुदा के नजदीक जाओ तो तुम्हारे नजदीक आएगा। आमीन। आगे अगला है, आए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो, अपने हाथों को साफ करो। आए दो दिलों, आए दो दिल होने चाहिए। दो दिल जो समुद्र की झांकी बनते हैं, बेईमान होते हैं। अपने दिलों को पाक करो, अपने दिलों को पाक करो। आमीन। आसमान की बादशाही के लिए एक बुरा वक्त इस्राएल पर आ गया। कितने नबी गुलामी का शिकार थे। इस्राएल नबी भी गुलामी में थे, यमन नबी भी गुलामी में थे, नहमिया भी गुलामी में थे, दानियल भी गुलामी में था, हिजकिय्याह भी, नाहूम भी, मलाकी भी गुलामी में थे। इस गुलामी के अंदर यिर्मयाह का नोहा पढ़ लें। इस दुनिया में आज मसीहों की आंखें खुल जाएंगी। अगर आप हकीकी ईमानदार हैं तो आपके यिर्मयाह के मुताबिक आंसू बहने बंद नहीं होंगे, क्योंकि यिर्मयाह कहता है काश मेरा सर चश्मा होता और मैं अपनी बिन्ते कौम के लिए आंसू बहाता रहता। कौम मर रही है। नोह में क्या लिखा है? 3 बाब उसकी 40वीं आयत में, नोह की किताब 3 बाब उसकी 40वीं आयत में देखें, वहां पर यही बात जो मसीह खुदावंद ने कही है कि ढूंढोगे तो पाओगे। हम अपनी राहों को ढूंढे, हम अपनी राहों को क्या करें? ढूंढे। कौन? हम अपनी राहों को ढूंढे। मैं
فرد واحد اجتماعی نہیں. وعدہ لکھا نا ہم سیکھا استعمال کیا لیکن انسان کے لیے فرد واحد کے لیے. ہم اس کی راہوں کو ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں ہم اپنی راہوں کو کیا کریں؟ ڈھونڈیں اور جانچیں. اور جانچیں. راہ کون سی ہے؟ راہ حق اور زندگی یسوع مسیح ہے. ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں. خدا نے ہمیں راہ بتا دی ہے. یرمیہ کہہ رہا ہے اسرائیل سے کہ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں. اور خداوند کی طرف پھریں. توبہ کریں. پالوس رسول اعمال 3:19 میں لکھتے ہیں بس توبہ کرو، رجوع رہو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح سے آسمان سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئیں. خدا کے نزدیک جاؤ، اس کی راہوں کی تلاش کرو، اس کی طرف پھرو، ڈھونڈو، پشیمان ہو، اپنے آپ پر دکھ کرو، اپنے آپ پر رو. اس نیچے تک اگر آپ پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو آپ کے سامنے نظر آئیں گی، لیکن میں 47 کو آپ کے سامنے رکھوں گا. 9:3 اس کی 47 کو آپ دیکھیں. نئی یروشلم میں جانے کے لیے خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا اور وہ تم کو نئے یروشلم میں لے کر جائے گا اور تمہارے ساتھ وہ رہے گا اور تمہارے ساتھ وہ خیمہ لگائے گا اور تمہارے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ سکونت کرے گا. یہ آیت بھی بیان ہو اور نکال کے رکھیے گا کاش میں. جس روز میں نے تجھے پکارا تو نزدیک آیا. دیکھیں خدا کے نزدیک جاؤ تو تمہارے نزدیک آیا. جس روز میں نے تجھے پکارا تو نزدیک آیا. وہ دور نہیں ہے. تو نے فرمایا ہراساں نہ ہو. آمین. پکار کر تو دیکھیے وہ نزدیک ہے. کہاں کھڑا ہے؟ دل کے دروازے کو پائے. میں نے اس کو پکارا اور وہ نزدیک آ گیا اور فرمایا ہراساں نہ ہو، گھبراؤ مت، ڈر مت، خوف نہ کر. میں خدا ہوں تیرے ساتھ. میں تجھے عزت کے ساتھ آسمان کی بادشاہ میں لے کر جانے والا ہوں. آمین. ہاللیلویا. آخری حوالہ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں. یوحنا 14 باب میں اس کی 20 اور 21 آیت میں آپ دیکھیں. اگر آپ 19 میں پڑھ لیں آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. جی مقدس یوحنا رسول کے انجیل یہ نئے سال کے لیے یہ آپ کو سٹیپس بتا رہا ہوں. خدا کے نزدیک جاؤ تو تمہارے نزدیک آئے. اس کی راہوں کو کیا کرو؟ ڈھونڈو. اس کی طرف کیا کرو؟ پھرو. اس کی طرف رجوع کرو، تمہاری طرف رجوع کرے گا. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. میں تمہارے پاس آؤں گا. تھوڑی دیر باقی ہے. دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی. دنیا پھر مجھے نہیں دیکھے گی. مگر تم مجھے دیکھتے رہو. لیکن تم مجھے دیکھتے رہو گے. چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. یس. جیسے میں زندہ ہوں تم بھی زندہ رہو گے. ہراساں نہ ہو. اس روز ایک منٹ. جس طرح میں زندہ ہوں تم بھی، جس طرح میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. جس طرح میں آسمانی باپ کے پاس ہوں تم بھی آسمانی باپ کے پاس. آمین. میں تم کو نئے یروشلم میں لے جاؤں گا جہاں پر کیا ہوگا؟ سکون، اطمینان. نہ رونا ہوگا، نہ لوڈ شیڈنگ ہوگی، نہ گیس کا پرابلم ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. ہر سو خدا کا جلال ہی جلال ہوگا. نہ دکھ ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی. وہاں خداوند ہمارے ساتھ خود خیمہ لگا کر سکونت کرے گا.
ये वो वादा है। वो तो खुदा उनको उस मुल्क में लेके गया, लेकिन मसीह हमें अवधि मुल्क में लेकर जाना चाहता है। नए साल में कौन सा तरीका? खुदा के नजदीक जाओ, वो तुम्हारे नजदीक। खुदा की तरफ रुजू करो, वो तुम्हारी तरफ रुजू करेगा। ढूंढो तो, खटखटाओ तो, मांगो तो। मैंने मांगा तो वो मेरे नजदीक आ गया, मैंने पुकारा तो वो मेरे नजदीक आ गया। वो कहा परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे, तुम तंदुरुस्त रहोगे, तुम्हारी उम्र की बुरादी होगी। जब तक ये आसमान का साया जमीन पर पड़ता रहेगा, तुम मेरी बंदगी करते रहोगे। तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की उम्र की दराजी ही दराजी होगी। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है। जब तक आसमान का साया कहाँ पड़ता रहेगा? हाँ, जमीन पर। मेरे बच्चों की आपकी उम्र की तरह नए साल में ये प्रॉमिसेस है, हमारे प्रॉमिसेस है। हम उसके स्टेप पर चले, उसके नक्शे कदम पर चले। आमीन। उसके फुट स्टेप्स को देखें, उसके पीछे पीछे चले। जैसे मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। आगे उस रोज तुम जानोगे, उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ मैं अपने बाप में हूँ, और तुम मुझ में, मैं अपने बाप में और तुम मुझ में, और मैं तुम में। और मैं तुम में। क्या बात है। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में और तुम मुझ में, और मैं तुम में। और मैं तुम में। क्या खूबसूरत बात। ऐसी किसी ने बात की है कि मैं खुदा में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। नए साल में ऐसे इसीलिए मैं कहता हूं, खुदावंद हमारे अंदर है। आमीन। हालेलुया। आज का ये पैगाम मेरे आपके लिए है कि खुदा की तवज्जो साल के शुरू से लेकर आखिर तक हम पर रहती है, और उसकी आंखें हमेशा हमेशा साल की शुरू से लेकर आखिर तक हम पर लगी रहती हैं। जिस तरह वो हमारी तरफ तवज्जो देता है, इसी तरह हम भी बड़ी तवज्जो के साथ उसकी प्रस्तिश करें। इसके बाद जैसे स्कूल टीचर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, और जब बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं तो वो डांटता है, तो जो कर दो, तो जो के साथ सुनो। ऐसे ही ना खुदावंद भी हमें ये कहता है, तो जो के साथ मेरी बात सुनो। जब मैं रात दिन तुम्हारी फिक्र करता हूँ, तुम्हारी तरफ मतवज्जा रहता हूँ, तुम मेरी तरफ नहीं आते। रात दिन मेरी आंखें तुमको देखती रहती हैं, और तुम इधर उधर भागते जाते हो। मैं तुमको फना कर दूंगा। लेकिन अगर ये सारी बातें हमें मौजूद हों, तो खुदा की पहचान में, यीशु मसीह की पहचान में बेकार और बेफल होने नहीं देंगे। अगर ये बातें हमें ना हो, तो हम क्या हैं? खुदा नजर में अंधे। हम अपने गुनाहों को जो तुले हुए थे उनको बुलाए बैठे, हम अपने बपतिस्मे को बुलाए बैठे, हम अपने निजात को बुलाए बैठे, हम अपने आप को भूल चुके हैं। लेकिन खुदा हमें याद कराता है, खुदा के नजदीक जाओ, वो तुम्हारे नजदीक आएगा। उसकी राहों को क्या करो? ढूंढो, उसकी राहों को जांचो, और खुदा की तरफ बढ़ो। वो तुम्हारे नजदीक आएगा जब तुम कहोगे, पुकारोगे, तुम्हारे पास आ जाएगा। आज नए साल का पैगाम यही है। इन स्टेप्स के ऊपर हम खुदा की तरफ पूरी पूरी तवज्जो रखें, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से, पूरी रूह से हम खुदा के कलाम को अपने अंदर महफूज रख के उसकी बंदगी करें, और अपने बच्चों को खुदा का कलाम सिखाएं, और उम्र की दराजी को पाएं, और ला इंतहा जिनास, ला इंतहा फूड, ला इंतहा गोश्त, ला इंतहा
तेल में और हर चीज लाइन था खुदा ने, लेकिन इससे बढ़कर वो हमारे दरबार हम उसके साथ सुकून करेंगे, हम बड़ी इज्जत के साथ उसकी बादशाही में दाखिल होंगे, नए यरूशलेम में बड़ी इज्जत के साथ हमें दाखिल करेगा। खुदा आपके साथ बरकत दे, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और नए साल में खुदा आपको लाइनतहा कलाम की बरकत, रूहानी बरकत, दुनियावी बरकत आपको अता करे, और जैसे कलाम में लिखा है उम्र की तरह सी आपको शुक्र करे। खुदा आपके